أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ السلام علیکم ناظرین گرامی مرتبت۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسے میں مبتلا کر دیا، اور یہاں سے ہمیں اس جواب کی تلاش کے لیے سفر تحقیق کا آغاز کرنا ہے کہ آدم اللہ کے نبی بھی ہیں اور مصطفیٰ بندوں میں سے بھی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ شیطان اللہ کے ایک نبی کو بہکانے کے قابل ہو سکا؟ اور یہ بات بہت آسان ہو جائے گی اگر ہم اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں کہ اگرچہ قرآن مجید 114 سوروں پر مشتمل ہے، لیکن اس کا کام قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کو خبریں دینا ہے قیامت تک، ہدایت کرنا ہے قیامت تک۔ لہذا آیات قرآنی اپنے اندر دو پہلو رکھتی ہے، ایک عمومی پہلو، ایک خصوصی پہلو۔ خصوصی پہلو یہ کہ قرآن مجید نے قارون کی مذمت کی کہ وہ اپنے سرمایے کی بنیاد پر کمزوروں کا استحصال کرتا تھا۔ مذمت تو قارون کی ہوئی، لیکن اس کا عمومی پہلو یہ ہے کہ اب اگر کوئی بھی اپنے سرمایے کی بنیاد پر سرکشی پر آمادہ ہو جائے تو جو آیت قارون کے لیے آئی ہے وہ اس پر بھی جاری ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے فرعون کو کنڈم کیا، لیکن اگر فرعونیت کی صفات کسی دوسرے شخص میں بھی پیدا ہو جائے تو آیت قرآنی اس پر بھی جاری ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات رات اور دن کی طرح جاری رہتی ہے۔ یہ عمومی اور خصوصی پہلو جب آپ سمجھ گئے تو اب آپ سے عرض کروں کہ یہ آدم اور ابلیس کا واقعہ محض تخلیق آدم اور شیطان کا انکار سجدہ کا قصہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہر آدم کی داستان ہے، ہر آدمی کی داستان ہے، میری اور آپ کی داستان ہے۔ وہ داستان کیا ہے؟ وہ داستان یہ ہے کہ جب رب العالمین نے تخلیق کائنات کا ارادہ کیا تو اس وقت اپنی امانت کو پیش کیا۔ سورہ مبارکہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت، اس کا نشان ہے 72 اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اپنی امانت کو، امانت کیا ہے؟ اس کائنات کی ذمہ داریوں کو، اس کائنات کی تسخیر اور کائنات کی قوتوں کو دریافت کرنے کی امانت، جس کو خلافت کہا جا سکتا ہے، ہم نے اس امانت کو پیش کیا زمین پر، آسمان پر، پہاڑوں پر۔ انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقنا منہا، ڈر گئے اس سے۔ حملہا الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب آپ دیکھیے، ذکر نہیں ہو رہا جنات کا، حالانکہ جنات کو قرآن مجید نے نظر انداز تو نہیں کیا۔ جب عبادت کی بات کی تھی تو وہاں فرمایا تھا نا
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو بنایا۔ تو کیا ہوا، جس وقت یہ امانت کو پیش کیا تو معاف کیجئے جنات نے اجنہ نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا، وہ پیچھے رہ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا، خلافت کا شرف امانت سے سرفراز فرمایا رب العزت نے انسان کو، اور پھر ساری قوتوں کو حکم دیا کہ وہ اس انسان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ ان ساری قوتوں کو کہا گیا فرشتے۔ فرشتے کا لغوی مفہوم جو ہے نا، معنی جو ہے نا قوتوں کے ہیں، ملک کہتے ہیں قوت کو، اس کی جمع ہے ملائک۔ تو ساری قوتوں نے سجدہ کیا، جن نے سجدہ نہیں کیا۔ جن کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیوں؟ اس کے دل میں ایک حسد پیدا ہو چکا تھا کہ میں بھی مخلوق ہوں اور یہ انسان مجھ سے آگے نکل گیا ہے۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا تھا۔ اس حسد نے اس کو اتنا جری کر دیا کہ اس نے رب العالمین کے حکم کی سرتابی کی۔ اب تک تو قرآن جن کہتا رہا، لیکن اب جو اس نے انکار کیا جھکنے سے، احترام خلیفۃ اللہ سے، اللہ کے حکم کو ماننے سے، تو اب قرآن مجید نے جن نہیں کہا، اب اس کو کہا یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے۔ اور یہیں سے ہمیں شیطان کی تعریف سمجھ آ گئی۔ جو خلیفۃ اللہ کا احترام نہ کرے، جو اللہ کے اعلان خلافت کے وقت اکڑ جائے اور حکم الہی کے مقابل میں آئے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اور یہ شیطان صرف جنات ہی میں نہیں ہوتے، اور یہ انکار خلافت صرف تاریخ کائنات کے پہلے صفحے پر نہیں ہوا، جب بھی ہوگا تو جو بھی اس سے سرتابی کرے، نافرمانی کرے، بغاوت کرے، انکار کرے، وہ شیطان ہوگا۔ اسی لیے سورہ والناس میں ارشاد فرما دیا، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اچھا، اب رب العالمین نے آدم کو مخاطب کیا۔ ہم خصوصیت کی طرف چلیں گے، لیکن اس وقت عمومیت کی طرف بات کر لیتے ہیں۔ اس آدم کو یہ کہا کہ تم اور تمہارا ساتھی اطمینان سے جنت میں رہو۔ ہم نے دوسری نشست میں عرض کیا تھا کہ جنت میں پابندیاں نہیں ہوتی، وہاں تو بڑی کھلی آزادی ہوگی، وہاں نہ کوئی واجب ہوتا ہے نہ حرام۔ لیکن یہاں کہا گیا تھا کہ اس شجر کے پاس نہ جانا۔ یہ جنت وہ جنت نہیں ہے جو عمل کے نتیجے میں ملتی ہے۔ آدم نے ابھی کوئی عمل نہیں کیا، ابھی تو شریعت ہی نہیں ہے۔ اس جنت کا مطلب یہ ہے اطمینان، اطمینان سے رہو۔ جو زندگی اطمینان کی ہو، سکون کی ہو، راحت کی ہو، مسائل سے آزاد ہو، پریشانی اور بے چینی سے مبرہ ہو، وہ زندگی جنت کی ہوتی ہے، وہ جگہ جنت ہوتی ہے۔ یہی بات سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہو رہی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، یہ قرآن مجید ہے، اور سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ ہے۔ اس کی آیت ہے 117۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ دیکھو آدم، یہ کون؟ شیطان۔ پہلے جن تھا، اب شیطان ہے، کیونکہ اکڑ رہا ہے نا، اللہ کے حکم سے سرتابی کر رہا ہے، وہی کا انکار کر رہا ہے۔ جو بھی انکار کرے وہ شیطان ہے۔ اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارے ساتھیوں کو بھی دشمن ہے۔ پورے بنی نوع انسان سن لیں اس بات کو، یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہارے ساتھیوں کو بھی دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، یہ تمہیں نکلوا نہ دے اس جنت سے،
فتشقا، اور تمہارے لیے مشقت شروع ہو جائے، مصیبت شروع ہو جائے، صعوبت شروع ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم سے تمہارا اطمینان چھین لے اور تمہاری مشکلیں شروع ہو جائیں. یاد رکھیے گا، جب کوئی وحی کے مقابلے پر آتا ہے نا تو وہیں سے مشکلیں شروع ہوتی ہیں. جب حکم الہی کے مقابلے پر آتا ہے، جب تک نہیں آتا مقابلے پر تو کیا ہوتا ہے؟ اگر جنت میں رہے آدم تو کیا ہوگا؟ اب یہ 118ویں آیت سورت ہے، اِنَّ لَكَ اللہ تجوع فیہا ولا تارا. دیکھنا، یہ جو اطمینان والی زندگی ہے نا، جنت کی زندگی، اس میں نہ تم بھوکے ہوگے نہ تم ننگے ہوگے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، نہ اس میں تمہیں پیاس لگے گی اور نہ ہی تمہیں شدت دھوپ کی گرمی کا احساس ہوگا. تو اب یہ ننگے ہونے کا احساس کب ہوگا؟ مطلب تمہاری کمزوریاں کب کھلیں گی؟ جب یہ جنت والی زندگی ختم ہو جائے گی. کب ختم ہوگی؟ جب یہ تمہیں بہکا دے گا. تو پھر کیا ہوا؟ اب یہاں تک آدم نے ثبوت دے دیا. کس بات کا؟ آدم کو بتا دیا. اچھا اب دیکھنا، انسانوں کو، بنی نوع انسان کو کیا پیغام دیا تھا سورہ دہر میں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم تمہیں راستے بتائیں گے بھائی، مرضی تمہاری اپنی ہے، چاہے شکر گزار بننا چاہے نافرمان بن جانا. یہی یہاں ہو رہا ہے کہ بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ جنت ہے، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ ننگ ہے نہ گرمی کا احساس ہے نہ مشقت ہے، اور تمہاری مرضی. اور جب آدم نے ثبوت دے دیا اس بات کا کہ بھئی اس نے اپنی مرضی سے ایک فیصلہ کیا، اللہ کی اس وارننگ کے باوجود وہ آ گیا وسوسے کے اثر میں. اب آدم علیہ السلام والا جو حصہ ہے، جو خصوصی پہلو ہے، اس کو ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. جب آ گیا، اب یہ عمومی بات ہو رہی ہے، جب یہ آ گیا ہے تو پھر آواز آئی، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب تمہاری وہ زندگی شروع ہو رہی ہے جس میں ہدایت ہم بھیجیں گے، مرضی تمہاری. فمن تبع ھدایا، اگر تم نے ہدایت کا اتباع کر لیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. ہاں دیکھو، اب ایک جو بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہی وہ وحی کو چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں تنازعات شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات کہی گئی تھی جس کو میں نے دوسری نشست میں اشارتاً بیان کیا تھا، لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس جھگڑے میں نہ پڑنا. کون سے جھگڑے میں؟ ابلیس کی بہکاوے میں آ کر ایسے جھگڑے ہوں گے تم شجر کی طرح شاخوں میں بٹو گے، فرقوں میں بٹو گے. یاد رکھنا، جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنی انا میں قید ہو جائے، بغاوت کرنے لگے، اکڑنے لگے، خلیفۃ اللہ کے احترام سے انکار کر دے، وہی فرقہ واریت کا اور گروہوں کا باعث ہوتا ہے. یہ سب شیطانی راستے ہیں جس پر انسان چل پڑتا ہے اور پھر اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے انہی چیزوں کو استعمال کرتا ہے جن کے تمسک سے، جن سے وابستگی سے یہ صراط مستقیم پر گامزن رہ سکتا تھا. اب یہ یوز کرتا ہے. جب یوز کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے. اور یہ بات قرآن مجید نے کہی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہتے ہیں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. قرآن نے کہا الا انہم هم المفسدون، یہی ہیں فساد کرنے والے. یہ فساد ہوتا ہے ابلیس کے اتباع میں، شیطان کے اتباع میں. تو شیطان کو کسی ایک آدمی میں نہ ڈھونڈیے، ایک پیکر میں نہ ڈھونڈیے، ایک شخصیت میں نہ ڈھونڈیے. کتنے شیطان ہیں، کہاں کہاں شیطان ہے. شیطان، تعریف یاد رکھیے گا،
اور یہ بات یاد رہے گی تو اگلی نشست میں کام آئے گی، جو آپ کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اکڑ اور بغاوت کی طرف دعوت دے. کون دعوت دیتا ہے؟ جب کوئی نیکی کا حکم دیا جائے آپ کے نفس میں سے پکار آتی ہے نا، آپ کے اندر ہی انکار ہوتا ہے، تو شیطان اندر ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا سورہ والناس میں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں نہ ڈھونڈنا خالی شیطان کو، یہ انسانوں میں بھی ہوگا. کہاں کہاں ہوگا، کتنے کتنے شیطان ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ اب ہم اس شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں اور اپنے وجود میں خود شیطان کو پال رہے ہوتے ہیں. گفتگو جاری رہے گی اگلی نشست میں، اور اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.